अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी और आप देख रहे हैं तू ही मेरी दीवानगी। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि वानिया अजान के साथ बहुत ही चिपक रही होती है, जिसकी वजह से अजान को गुस्सा आ जाता है और वो उसको बोलता है कि आइंदा अब मेरे सामने आने की ज़रूरत मत करना वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। अब उससे आगे अगले दिन इर्तिज़ा शाह ज़ुहान के साथ ऑफिस में बैठे कुछ काम डिस्कस कर रहे थे जब कोई दरवाज़ा धकेलकर अंदर दाखिल हुआ। इर्तिज़ा शाह समेत ज़ुहान की नज़रें भी दरवाजे की जानिब उठी। सामने खड़े शख्स को देखकर ज़ुहान का हलक तक कड़वा हो गया। ज़ुहान के निस्बत इर्तिज़ा शाह काफ़ी खुश दिखाई दी है। अरे साहिल बेटा, तुम यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। इर्तिज़ा शाह अपनी जगह से खड़े होकर काफ़ी गर्मजोशी से मिले। अंकल, मैंने सोचा आप तो मिलने आएंगे नहीं, हम ही अपने दीदार का शर्फ बख्श आएँ आपको। साहिल उन्हें देखता हुआ मुस्कुराकर बोला। इर्तिज़ा शाह उसकी बात पर हंस दिए। उनसे मिलकर साहिल ज़ुहान की तरफ आया। हाय ज़ुहान, कैसे हो? वो उसके सामने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोला, जो ज़ुहान ने एक नज़र देखकर थाम लिया। और घर पर सब कैसे हैं? अलीज़ा कैसी है? साहिल चेहरे पर मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। अलीज़ा के मुताल्लिक पूछने लगा। ज़ुहान को साहिल का अलीज़ा के बारे में पूछना सख्त नागवार गुजरा। जब तक अलीज़ा के भाई जिंदा हैं उसे कोई कुछ कहकर तो दिखाए, ज़मीन में ना गाड़ दिए गए। ज़ुहान उसकी तरफ देख संजीदगी से कहता, एक नज़र उसे देखे ऑफिस से निकल गया। साहिल, तुम ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पापा कैसे हैं? अंकल ठीक हैं साहब, साहिल मुस्कुराकर बोला। ओके, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। नहीं अंकल शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस अब चलता हूँ, मुझे किसी काम से जाना है। साहिल मुस्कुराकर कहता इर्तिज़ा शाह से मसाफे करता बाहर निकल गया। कुछ देर पहले ही फ़ोन की घंटी की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसने साइड टेबल से फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। बेड से उठा और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गया। कुछ ही देर में वो वज़ू करके वॉशरूम से निकला और फजर की नमाज़ अदा करके अपना ट्रेनिंग सूट पहने जिम की तरफ बढ़ गया। 1 घंटे मुसलसल जिम करने के बाद वो वापस कमरे में आया। चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम की जानिब बढ़ने ही लगा था जब उसका फ़ोन बजा। आगे बढ़कर उसने बेड के साइड टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो उसामा की कॉल थी। अजान मुस्कुराता हुआ फ़ोन यस किए बेड पर बैठ गया। हेलो हाय बडी, कैसे हो? उसामा की खुशगवार कुन आवाज़ आई। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ? अजान मुस्कुराकर बोला। कुछ ख़ास नहीं, हसन के बच्चे को कॉल की थी तो जनाब अपनी महबूबा के पीछे भाग रहे हैं। उसामा मुंह बनाते हुए बोला। तो वो पुलिस वाला है, अपनी महबूबा के पीछे नहीं भागेगा तो क्या तुम्हारे पीछे? अजान उसकी महबूबा वाली बात पर हंसते हुए बोला। अच्छा ये सब छोड़ो, तू बता शाम को आ रहा है ना फंक्शन में? उसामा मुस्कुराकर बोला। मुख्तसर जवाब दिया। ओके, फिर मिलते हैं शाम को फंक्शन में। ओके बाय। अजान, उसामा और हसन तीनों ही बचपन के दोस्त हैं। तीनों ही एक दूसरे की जान है। एक को चोट लगती तो दूसरा परेशान हो जाता, दूसरा को लगती तो तीसरा परेशान हो जाता। स्कूल, कॉलेज, यूनी, हर जगह इन तीनों की दोस्ती मिसाली थी। यूनी के बाद अजान लंदन चला गया और कभी वापस नहीं आया, लेकिन इनकी दोस्ती में ज़रा भर फ़र्क ना आया। अजान के जाने के बाद उसामा भी बिजनेस के सिलसिले में लंदन चला गया। वो कभी कभार आता था पाकिस्तान और अजान को भी साथ चलने का बोलता, लेकिन वो हर बार टाल देता। हसन पाकिस्तान में ही था और माशाल्लाह से एसएपी के ओहदे पर फाइज था। उसामा के फ़ोन रखते ही सर झटककर वो भी वॉशरूम में घुस गया। कुछ ही देर में फ्रेश होकर उसने नीचे आकर नाश्ता किया और वापस अपने कमरे में आकर लैपटॉप खोले ऑफिस का काम करने लगा। आज अलीज़ा की कॉलेज की छुट्टी थी, इसलिए वो नाश्ते के बाद लॉन में आकर पौधों को पानी देने लगी। अलीज़ा को पौधों से बहुत लगाव था, खासकर गुलाब के फूलों की दीवानी थी। उससे लॉन में आए काफ़ी वक्त बीत गया था। मिशी दोबारा अलीज़ा को अंदर ना आता देख लॉन में ही आई, जहाँ वो हर काम बाखबर मगन सी पौधों को कटाई करने में मसरूफ़ थी। अलीज़ा, काफ़ी देर हो गई है तुम्हें बाहर आए हुए, धूप भी काफ़ी है, चलो अंदर। मिशी उसे देख प्यार से बोली। जी भाभी आप चले, मैं हाथ धोकर आई। अलीज़ा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली। मिशी भी सर ना में हिलाती हुई अंदर की जानिब बढ़ गई। कुछ ही देर बाद अलीज़ा भी सीधा किचन में ही आ गई थी, जहाँ मिशी खड़ी कॉफ़ी बना रही थी। भाभी लाइन में बनाती हूँ।
نہیں میری جان، بس بن گئی۔ مشی اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں بھابھی، بھائی نہیں آئے ابھی تک؟ علیزہ مشی کے ہاتھ سے اپنا مگ لیتے ہوئے بولی۔ نہیں، آج تینوں ہی کہہ رہے تھے ہم لیٹ آئیں گے۔ مشی بمشکل اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ وہ صرف اتنا ہی بولی اور اپنی کافی ختم کرنے لگی۔ جو کچھ دیر پہلے مشی نے اسے بتایا تھا۔ بھابھی میں ذرا نماز پڑھ کر آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بھی تب تک چچی کے ساتھ شام کے کھانے کی تیاری کر لوں۔ جی بھابھی، کہتے ہی ساتھ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ تبھی مشی کے فون پر زوہان کی کال آئی۔ ہاں، ہائے ہیلو زوہان جی، وہ آپ تینوں کو ہی پوچھ رہی تھی۔ جی میں نے کہہ دیا کہ آپ آج لیٹ آئیں گے، مشی ہلکی آواز میں مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تھی۔ جی جی ٹھیک ہے، مشی نے کہہ کر فون بند کر دیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بلیک کلر کی کرولا ایک بہت ہی شاندار ہوٹل کے سامنے آ رکی۔ گارڈز نے آگے بڑھ کر جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تبھی اذان زہیب حمدانی اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ آس پاس موجود کیمرہ مین دھڑا دھڑ تصویریں کھینچ رہے تھے۔ وہ ان سب سے بے نیاز سیکیورٹی گارڈز کے گھیرے میں ریڈ کارپیٹ پر چلتا ہوا ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ پول سائڈ کے جانب بڑھ گیا، جہاں بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہر طرف لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہر طرف کرسیاں میز لگائے گئے تھے۔ ساتھ ہی سامنے ایک خوبصورت چھوٹا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ وہ ایک نظر سب کو دیکھتا قدم قدم چلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لڑکیاں تو دیوانہ وار اس حسن کے دیوتا کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھیں، جس کی گہری نیلی آنکھیں اور ان میں چھپا سرد پن اسے اور دلکش بناتی تھی۔ جبھی ایک لڑکی بیہودہ لباس پہنے اس کے پاس آ رکی۔ ہائے ہینڈسم، وہ لڑکی بے باکی سے اس کے گلے میں باہیں ڈالے بولی۔ اذان نے ایک قہر بھری نظر اس پر ڈالی۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر لڑکی جلدی سے ڈر کے مارے پیچھے ہوئی۔ اذان سر جھٹکتا ہوا اسامہ کی جانب بڑھ گیا۔ کیسے ہو بڈی؟ اسامہ اسے بغل گیر کرتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ میں بالکل ٹھیک، تو سنا تو کب آیا؟ اذان مسکراتا ہوا بولا۔ اذان کی مسکراہٹ پر وہاں موجود کئی لڑکیوں نے اپنا دل ہارا۔ سب لوگ اشتیاق سے اس حسین خوبرو جوان مرد کو دیکھ رہے تھے کہ تبھی کسی کی آواز ان سب کی سمتوں سے ٹکرائی۔ سب لوگ اسٹیج کی طرف متوجہ ہوئے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اٹینشن پلیز۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ تقریب ہر سال کی طرح اس سال بھی منعقد ہوئی ہے، جس میں دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین کا نام اناؤنس کیا جاتا ہے۔ مسٹر سلیمان ایک نظر سب کو دیکھے مسکرا کر بول رہے تھے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ ایوارڈ لندن کے سب سے بڑے مشہور بزنس مین اذان زہیب حمدانی کو دیا جاتا ہے۔ مسٹر سلیمان کی بات پر سب نے زور و شور سے تالیاں بجائیں۔ مسٹر حمدانی پلیز کم آن دی اسٹیج۔ مسٹر سلیمان اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر مائک میں بولے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اپنی خوبصورت پرسنالٹی کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ کنگریچولیشن ایمس اذان۔ مسٹر سلیمان مصافحہ کرتے ہوئے بولے اور ایوارڈ اذان کی جانب بڑھایا، جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا۔ مسٹر حمدانی پلیز 2 لفظ۔ مسٹر سلیمان مسکرا کر بولے تو اس نے سر ہاں میں ہلا کر مائک پکڑا۔ چہرے پر سنجیدگی برقرار تھی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس ایوارڈ کے لیے چنا۔ بے شک محنت سے کامیابی انسان کو ملتی ہے، جو انسان کو فرش سے عرش تک لے جا سکتی ہے۔ وفاداری سے محنت کرنے والے کو اوپر والا ضرور نوازتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مائک پکڑائے اسٹیج سے اترتا چلا گیا۔ سب نے باری باری اسے مبارکباد پیش کی۔ وہ بھی اسامہ کے ساتھ کھڑا باتوں میں مصروف تھا۔ مبارک ہو ہینڈسم۔ جب مسٹر وہاب مسکرا کر اسے مبارکباد پیش کرتے ہوئے بولے، شکریہ مسٹر وہاب۔ اذان ان سے مصافحہ کرتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی وانیہ وہاب بھی تھی، جس نے نہ ہونے کے برابر لباس پہنا ہوا تھا۔ چہرے پر انتہائی درجے کا میک اپ تھوپے اذان کی طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ پارٹی میں موجود سب مرد اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اذان نے اس پر ایک نظر بھی ڈالنا گوارا نہیں کیا، جس سے وانیہ دل ہی دل میں جلبن ہو گئی کہ تبھی اذان کا فون رنگ ہوا اور وہ معذرت کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے نیند میں ہی کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا۔ علیزہ نے کسمسا کر آنکھیں کھولی اور ایک نظر نیند میں ڈوبی آنکھیں اپنے پورے کمرے میں دوڑائی کہ تبھی کھڑکی کے پاس کالے کپڑے پہنے کوئی حلیہ اسے نظر آیا۔
وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، چہرے پر بھی جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ علیزے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ علیزے پیچھے کو کھسکتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی، ڈر کے مارے آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں بھوت ہوں، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانے آیا ہوں میری جان۔ وہ حلیہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، نہیں پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ علیزے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بول رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگا، علیزے نے زور سے چیخ ماری۔ اچانک کمرے کی لائٹس آن ہوئی اور پورا کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ سرپرائز لٹل سسٹر! غازی اپنا ماسک اتارتا ہوا بولا کہ تبھی سب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ ہیپی برتھ ڈے علیزے! سب اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ایک ساتھ بولے۔ علیزے تو کتنی ہی دیر آنکھیں پھاڑے سب سمجھنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن جب سمجھ میں آیا تو گھٹنوں میں سر دیے زور سے رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ تینوں بھائیوں کے ہاتھ پھول گئے۔ تینوں جلدی سے اس کی جانب بڑھے۔ مجھے نئی بات کرنی ہے آپ سب سے، وہ گھٹنوں میں سر دیے روتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر سوسو کرتے ہوئے بولی، سوری میری جان، ہمارا تمہیں ہرٹ کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا اور میں ان کے پلان میں بالکل بھی شامل نہیں تھا، لیکن انہوں نے مجھے تمہاری قسم دے کر زبردستی اس پلان میں شامل کیا۔ زوہان اپنے کان پکڑتا ہوا بولا، وہ ایسے ہی اپنی لاڈلی کے ساتھ بچہ بن جاتا تھا۔ غازی یہ پلان تمہارا تھا نا؟ اب تم تب تک اٹھوک بیٹا کرو گے جب تک علیزہ منع نہیں کرتی۔ یہ تمہاری سزا ہے۔ زوہان اس کی طرف دیکھ کر بولا، میں نہیں کرنے والا۔ غازی نے صاف انکار کیا۔ غازی! زوہان اور دانیال نے اسے آنکھیں دکھائی تو وہ منہ بناتا ہوا شروع ہو گیا۔ 1 2 3 4 اسے مسلسل اٹھک بیٹھک کرتا دیکھ علیزے کی ہنسی چھوٹی۔ اسے ہنستا دیکھ مشال سمیت تینوں بھائی بہنوں نے شکر کا سانس لیا۔ غازی بھائی بس کریں، اتنی بہت ہے۔ علیزے مسکرا کر بولی، شکریہ میری پیاری بہنا، مجھے پتا تھا تم میرا درد سمجھو گی۔ غازی علیزے کی طرف دیکھ کر مصنوعی آنسو بہاتا ہوا بولا تو سبھی ہنس دیے۔ اچھا چلو اب جلدی سے کیک کاٹو۔ مشال علیزے کے سامنے چاکلیٹ کیک رکھتے ہوئے بولی، لیکن زوہان بھائی آپ کو پتہ ہے نا پھر بھی آپ کیوں کرتے ہیں یہ سب؟ علیزے بھرائی ہوئی آواز میں اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ زوہان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری جان ایسے نہیں کہتے، کیا ہوا اگر اس دن اللہ پاک نے ہم سے ہماری ماں چھین لی؟ بدلے میں انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اتنی پیاری گڑیا بھی تو دی، اور ہماری گڑیا کے اس دنیا میں آنے کی ہم خوشی بھی نہ منائیں؟ ایسے تو ماما بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کی پرنسس کی اس دنیا میں آنے کی خوشی نہیں منائی۔ زوہان اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولا، چلو اب یہ باتیں چھوڑو اور جلدی سے کیک کاٹو، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ غازی منہ بناتے ہوئے بولا۔ پھر کچھ ہی دیر میں علیزہ نے کیک کاٹا اور باری باری اپنے جان سے پیارے بھائیوں اور بھابھی کو کھلایا۔ پھر کتنی ہی دیر سب ساتھ بیٹھے ہنسی مذاق کرتے رہے۔ رات کے 3 بجے سب اپنے کمروں میں گئے سونے۔ کاش ماما آج آپ بھی ہمارے ساتھ ہوتی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے دل میں بولی اور سر جھٹک کر لائٹ آف کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج ہیرا کا یونی میں پہلا دن تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ پنک کلر کی لانگ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے، سر پر وائٹ حجاب کیے وہ بالکل پری لگ رہی تھی۔ شیشے میں سے ایک بھرپور نظر اپنے اوپر ڈالے بیڈ سے اپنا بیگ اور فون اٹھاتے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی، ڈائننگ ٹیبل پر سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم چھوٹی ماما۔ ہیرا ان کے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ سے بولی۔ وعلیکم السلام میری جان، ماشاءاللہ آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ میری بچی کو بری نظر سے بچائے۔ حریم بیگم نے مسکرا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی۔ ہیرا ان کی بات پر جم گئی اور اپنی چیئر پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ حریم بیگم ناشتے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھا بھی رہی تھی کہ اگر یونی میں کوئی مسئلہ ہو تو مجھے یا اذان کو کال کر لینا۔ ہیرا ان کی بات پر ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ سر ہاں میں ہلا رہی تھی۔ چلو بھی چڑیل، اور کتنا کھاؤ گی؟ مجھے بھی کلاس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ ابان اس کو مسلسل کھاتا دیکھ چوٹ کرتا ہوا بولا۔ ابان! حریم بیگم نے اسے گھورا۔
5 मिनट में तुम मुझे बाहर मिलो, नहीं तो मैंने तुम्हें छोड़कर जाले जाना है। अबान उसको धमकाता हुआ अल्लाह हाफिज़ कहता बाहर की जानिब बढ़ गया। वो भी जल्दी से अपना नाश्ता ख़त्म किए जल्दी से हरीम बेगम का माथा चूमे बाहर निकल गई। हरीम बेगम नफ़ी में सर हिलाती मुलाजमा के साथ बर्तन समेटने लगी। फंक्शन से वो काफ़ी देर से आया था। रात दर्द की वजह से उसका सर फट रहा था। खाना खाकर उसने नींद की गोलियां ली और सो गया। आँख ना खुलने की वजह से सुबह फजर की नमाज भी कज़ा हो गई। अब भी फ़ोन की घंटी से उसने कसमसा कर करवट बदली। किससे सुबह सुबह अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। मुसलसल बजते फ़ोन की घंटी से वो झंझलाता हुआ उठकर बोला और साइड टेबल से बग़ैर फ़ोन उठाकर यस किया। हेलो, किसने सुबह सुबह अपनी मौत को दावत दी? जिसने अजान ज़ुहैब हमदानी को नींद से जगाने की कोशिश की वो एकदम गुस्से से दौड़ा कि फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद आदमी कांप के रह गया। फिर हिम्मत करता हुआ जल्दी से बोला, सर वो आज मिस्टर अयाज के साथ आपकी ज़रूरी मीटिंग है। उसका सेक्रेटरी डरते हुए अटक अटक कर बोला। तो अभी वो बोल ही रहा था कि उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी जहाँ दिन के 12 बज रहे थे। ओह शिट, मैं आज इतनी देर तक सोता रहा। अजान दिल ही दिल में बोला। सर, आसिम की आवाज़ से वो होश में आया। सर, वो आपका 10 मिनट से मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। आसिम डरते हुए बोला, कहीं फिर से ही शेर ना ढार पड़े। ओके, मैं 15 मिनट तक पहुंचता हूं। ओके सर कहकर उसने फ़ोन रख दिया और जल्दी से अपने कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया। 5 मिनट बाद वो तैयार होकर बाहर निकला और एक नज़र शीशे से अपने ऊपर डाले अपना फ़ोन उठाते नीचे की जानिब बढ़ गया। ड्राइवर ने उसे आता देख जल्दी से दरवाज़ा खोला। उसके बैठते ही गार्ड्स के काफिले में घिरा वो ऑफिस के लिए रवाना हो गया। पूरे 10 मिनट के बाद वो मीटिंग रूम में बैठा प्रेजेंटेशन समझा रहा था। कुछ ही देर में उनकी कंपनी से डील फाइनल हो गई। अजान उनसे मुसाफा करता हुआ मीटिंग रूम से निकल गया और अब अपने ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर ज़रूरी ईमेल चेक कर रहा था। मुसलसल 2 घंटे लगातार काम किए अभी वो फारिग हुआ था। अब उसका इरादा मिस्टर सुलेमान से मिलने का था और फिर कुछ ही देर में अजान अपना कोट उठाए ऑफिस से निकल गया। हीरा जैसे ही यूनी के अंदर दाखिल हुई, हर तरफ लड़के लड़कियों का झुंड देखकर उसका सर चकरा गया। वो अब खड़ी सोच रही थी कि वो किससे अपनी क्लास का पूछे। अबान की आज ज़रूरी क्लास थी, इसलिए वो इससे अपनी क्लास में जाने का बोलकर खुद भी अपनी क्लास की जानिब बढ़ गया। वो अब परेशानी से कदम उठाते यूनी के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ी। अभी वो किसी से क्लास पूछने का इरादा करती तभी उसकी किसी से ज़ोर से टक्कर हुई। अभी वो गिरती ही के सामने वाले ने उससे कमर से थामकर गिरने से बचा लिया। हीरा ने खुद को गिरता महसूस करते ज़ोर से आंखें मींच ली, लेकिन अपनी कमर में किसी का हाथ का लम्स महसूस करके उसने फट से आंखें खोली। उसके आंखें खोलते ही सामने वाला उसकी नीली आंखों की गहराई में कहीं खो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया में इतनी हसीन आंखें उसने पहले कभी नहीं देखी हो। आप अंधे हैं, देखकर नहीं चल सकते, या लड़कियों से टकराने का शौक़ है? हीरा खुद को संभालती गुस्से से बोली। पहले ही उसकी क्लास नहीं मिल रही थी, अब ऊपर से लड़के का खुद से टकराना। उसे इस वक्त इंतहा का गुस्सा आ रहा था। गाजी तो आंखें फाड़े उसका खुद पर लगाया इल्ज़ाम सुन रहा था। ओ होश में आते ही बोला, ओ मिस, आपको याद हो तो टकराया मैं नहीं, आप थी मुझसे। कहीं आपको ही टकराने का शौक़ तो नहीं? गाजी कहाँ अपनी बेइज्जती पर चुप रहने वाला था, इसलिए उसी के अंदाज में बोला। तो तुम ना। अभी वो कुछ और बोलती जब एक लड़की उसके पास आई। आप हीरा है ना, अबान की बहन? वो लड़की उसके नज़दीक आते हुए बोली, जी मैं ही हूँ। आप कौन? मुझे अबान ने भेजा है आपको आपकी क्लास दिखाने के लिए, चलिए मेरे साथ। उसके कहते ही वो एक कड़ी नज़र गाजी पर डाले उसके साथ चल दी। नीली हीरा उसके जाते ही गाजी ज़ेरे लब भड़बड़ाया और फिर सर झटकता हुआ अपनी क्लास की तरफ बढ़ गया। शाम को सब खाने के बाद हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। एहसन शाह आज सुबह ही इटली से आए थे 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद उन्होंने दोबारा जाना था। फजर और रमज़ान को आने में भी कुछ दिन और लग जाने थे। वो सब हॉल में बैठे चाय पीने के साथ कुछ गप्पों में भी मसरूफ़ थे जब इर्तिज़ा शाह एक नज़र सबको देखकर अपनी करारदार आवाज़ में बोले, मुझे तुम सबसे एक ज़रूरी बात करनी है। अलीज़ा समेत हॉल में बैठे सब नफूस
ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں نے علیزے کا رشتہ ساحل کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور 3 دن بعد علیزے کا ساحل کے ساتھ نکاح ہے۔ رخصتی 4-5 مہینے بعد کر لیں گے۔ ارتضیٰ شاہ آرام سے بولے، جبکہ ان کی بات سن کر وہاں موجود ہر انسان شوق کی زدہ میں تھا۔ کتنی ہی دیر سب ساکت نظر سے ارتضیٰ شاہ کو دیکھتے رہے۔ علیزے کے وہاں سے بھاگ کر جانے سے ان سب کا سکتہ ٹوٹا۔ بابا، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ اچانک آپ کو خیال کہاں سے آ گیا؟ ذوحان سے پہلے دانیل بولا۔ کیوں بھائی، علیزے اب بڑی ہو گئی ہے، کبھی نہ کبھی تو اس کی شادی کرنی ہے، پھر اب کیوں نہیں؟ ارتضیٰ شاہ سرد آواز میں بولے۔ ان کو اپنے بیٹے کا ایسے خود سے سوال کرنا ناگوار گزرا۔ بابا، شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اس شرابی زنی کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کبھی نہیں کریں گے۔ دانیل غصے سے اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ ہم اپنی بہن کا نام اس کے منہ سے سننا برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جان سی پیاری بہن کا نام اس کمینے کے ساتھ جوڑ دیں؟ یہ میرے جیتے جی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ذوحان بھی اتنی ہی سرد آواز میں بولا۔ ذوحان! ارتضیٰ شاہ کا ہاتھ اٹھا، چٹک، اور ذوحان کے گال پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ سب ہکا بکا نظر سے سب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ مشال نے بے مشکل منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تم ہمارا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ خبردار، جو تم نے اب ساحل کا نام الٹے طریقے سے لیا، عزت سے نام لو، وہ تمہارا ہونے والا بہنوئی ہے۔ علیزے کی شادی ساحل سے ہی ہوگی اور 3 دن بعد ہی ہوگی۔ سب لوگ تیاریاں شروع کرو۔ ارتضیٰ شاہ سرد لہجے میں گھرا کر بولے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ذوحان نے غصے اور وحشت سے اپنے بالوں کی مٹھی میں جکڑا۔ مشال گڑیا کہاں ہے؟ جی، وہ اپنے کمرے میں گئی ہے۔ جب سے وہ وہاں سے اٹھ کر آئی تھی تب سے کمرے میں آ کر زمین پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے مسلسل رو رہی تھی۔ اللہ میاں، کیوں بابا، کیوں میرے ساتھ ایسا اجنبیوں والا رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ اس سے اچھا تو ماما کی جگہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیتے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ گڑیا! دروازے کی بیچوں بیچ کھڑے ذوحان نے اسے پکارا اور آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے ساتھ دانیال غازی اور مشال بھی تھی۔ علیزے کی ایسی حالت دیکھ کر ان سب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بھائی پلیز مجھے مار دے، پلیز بھائی مجھے مار دے، مجھے موت قبول ہے، لیکن اس شرابی اور زنانے سے شادی نہیں۔ نہ جانے ہر رات کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ وہ منہ کالا کرتا، اس کی بیوی بننے سے اچھا مجھے موت قبول ہے۔ علیزے ہچکیوں سے اس کے سینے سے لگی مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے مرنے والی بات پر چاروں ہی تڑپ گئے۔ علیزے کیسی فضول بکواس کر رہی ہو، اللہ تمہیں لمبی عمر دے میری جان۔ مشال آگے بڑھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے بھرائی آواز میں بولی۔ ہاں میری جان، مشال ٹھیک بول رہی ہے، جب تک تمہارے بھائی زندہ ہے نا، تمہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور نہ ہی تمہاری شادی ہم اس ساحل سے ہونے دیں گے، چاہے ہمیں اس کے لیے بابا کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تینوں بھائی ایک عزم سے بولے۔ اب تم بہت ہی جلد میری دسترس میں ہوگی میری جان۔ اس پارٹی والی رات تمہارا ہاتھ ہی پکڑنا چاہا تھا، اور تمہارے تینوں بھائیوں نے مجھے مار مار کر آدھا مرا کر دیا۔ اب تو تم پوری کی پوری میری بننے جا رہی ہو۔ اب کیا کریں گے تمہارے وہ سو کالڈ بھائی؟ ساحل علیزے کی تصویر سے باتیں کرتا ہوا کمینگی سے بولا، جو پارٹی میں ساحل نے چھپ کر لی تھی، کہ تبھی اس کے کمرے میں فیضان ملک انٹر ہوئے۔ ڈیڈ! ساحل انہیں اندر داخل ہوتے دیکھ خوشی سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا۔ ڈیڈ، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں آج کتنا خوش ہوں؟ ساحل ان سے الگ ہوتے ہوئے بولا۔ فائنلی وہ اب میری ہونے جا رہی ہے، میری محبت، میری پناہوں میں، میری دسترس میں۔ یہ احساس ہی کتنا خوبصورت ہے۔ ساحل ان کی طرف دیکھ کر خوشی سے بول رہا تھا۔ میں تو اپنے بیٹے کی اسی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، چاہے اس کے لیے شاہ انڈسٹری سے ڈیل کرنے میں میرا کروڑوں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ فیضان ملک اپنے لاڈلے بیٹے کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ تھینکس ڈیڈ۔ اچھا چلو آؤ، تمہارے نکی کی خوشی میں ساتھ مل کر آج ڈنر کرتے ہیں، کہتے ساتھ ہی وہ اسے بازو کے حلقے میں لیے کمرے سے نکل گئے۔ یہ ہے پاکستان کے مصروف بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ارتضیٰ شاہ کے دوست فیضان ملک۔ فیضان ملک کی ایک اکلوتی اولاد ساحل فیضان ملک ہر وقت پارٹیز، کلب، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، ڈرگس لینا،
اندھیری رات میں لڑکیوں کی عزت کو داغدار کرنا ساحل فیضان ملک کے لیے عام سی بات تھی۔ اس کے لیے لڑکیاں صرف ایک کھلونے سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ کچھ دن ایک کھلونے کے ساتھ کھیل لیا، اس سے دل بھر گیا تو نیا لے لیا۔ بدقسمتی سے اس کی نظر ارتضیٰ شاہ کی بزنس پارٹی میں علیزے پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھتے ہی وہ اپنا دل ہار بیٹھا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن علیزے چپ چاپ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ساحل نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور یہ منظر اس وقت ان تینوں بھائیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اسے آدھا مار کر ہی چھوڑا۔ اذان مسٹر سلیمان سے مل کر جب تک گھر پہنچا تب تک رات کے 9 بج چکے تھے۔ سلیمان خان اس کے لیے استاد سے کم نہیں تھے۔ جب اس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا تبھی سلیمان خان اسے بزنس کے ہر صحیح غلط پہلو سے واقف کروایا تھا۔ ان کے ساتھ اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کھانا وہ ان کے ساتھ ہی کھا کر آیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے شاور لے کر کپڑے چینج کیے۔ ابھی وہ عشاء کی نماز پڑھنے ہی لگا تھا جب دروازہ کھٹکھٹا کر ایک ادھیڑ عمر ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اذان بیٹا کھانا لگاؤں؟ بوا میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ 8 بجے تک میرا انتظار کیا کریں، اگر میں نہ آؤں تو آپ اپنے کاؤنٹر میں چلی جائیں۔ اذان ان کو دیکھ ناراضگی سے بولا، کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے اچھا لگتا ہے تمہارا انتظار کرنا۔ بوا اسے دیکھ مسکرا کر بولی، آپ سو جائیں، میں نے کھانا باہر ہی کھا لیا تھا، اب میں نماز پڑھ کے بس سوؤں گا، آپ جائیں سو جائیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ کہہ کر دروازہ بند کر کے واپس چلی گئی۔ اذان بھی عشاء کی نماز ادا کرنے لگا۔ 15 منٹ تک اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر دیکھا تو حسن کی کئی مس کالز تھیں، جو فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اذان نے کچھ سوچتے ہوئے کال بیک کی۔ 1-2 بیلز کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ فون یس ہوتے ہی اذان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آ گئی بڑے لوگوں کو ہم چھوٹے لوگوں کی یاد؟ حسن کی ناراضگی سے بھرپور آواز آئی۔ اذان اس کے شکوے پر مسکرا دیا، سوری یار، فون سائلنٹ پر تھا، پتہ ہی نہیں چلا تمہاری کالز کا۔ اذان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، جھوٹا، یہی سمجھ لے۔ اذان بھی اسی کے انداز میں بولا، 1 منٹ، کہیں تو کسی گوری کے چکروں میں تو نہیں پڑ گیا؟ حسن شکی عورتوں کی طرح کچھ سوچتے ہوئے بولا، بکواس نہ کر۔ اذان بھڑکا، دیکھ میں تجھے بول رہا ہوں، اگر کوئی ہے تو چھوڑ دے، حریم آنٹی کو اگر پتہ چلا نا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ حسن لہجے میں بے پناہ دکھ سموئے بولا، حسن میں نے کہا اپنی گھٹیا بکواس بند کر۔ اذان ایک بار پھر بھڑکا اور حسن اسے بھڑکا کر مزے لے رہا تھا۔ پھر کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اچھا میرے باپ، میں فون رکھتا ہوں، بائے۔ اذان نے اس کی بک بک سے تنگ آ کر فون رکھ دیا اور ایک سرسری نظر اپنے میسیجز پر ڈال کر لائٹ آف کیے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی۔ ذوحان جب علیزے کے پاس آیا تھا مسلسل ایسی ہی پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے کمرے میں چکر لگاتے ایسی کتنی ہی دیر ہو گئی تھی۔ آخر تھک ہار کر صوفے پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ذوحان پلیز ٹینشن مت لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشال جو کب سے اسے کمرے میں چکر لگاتی دیکھ نرمی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مشی یار کیسے ٹینشن نہ لوں، تم جانتی ہو نا بابا کو اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے وہ مرے یا جیے، باپ ہوتے ہوئے بھی وہ آج تک باپ کے پیار کے لیے ترستی آ رہی ہے۔ ہم جتنا بھی مرضی اس سے پیار کر لیں لیکن باپ باپ ہوتا ہے۔ وہ کسی سے کچھ کہتی نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ ذوحان تکلیف سے بول رہا تھا، اب بھی جہاں تک میں بابا کو جانتا ہوں انہوں نے اب بھی اپنے کسی مطلب کے لیے اس کا نکاح ساحل سے کروانے کا فیصلہ کیا ہے جو سراسر غلط ہے۔ وہ مر جائے گی لیکن اس گھٹیا آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، اور جب تک اس کا بھائی زندہ ہے نہ تب تک اس پر ایک آنچ بھی آنے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ذوحان شاپ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ذوحان مشی کی طرف دیکھ کر حد درجے سختی سے بولا، ذوحان آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ مشال اس کے تیور دیکھتے ڈرتے ہوئے بولی، کچھ خاص نہیں میری جان، لیکن بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ایسا کرو ابھی تم میرے لیے 1 کپ کافی بنا کر لاؤ، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ ذوحان اس کی طرف دیکھ کر بولا، جی میں ابھی لائی، کہتے ہی وہ ایک نظر اس پر ڈالے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد ذوحان نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی اور اپنا فون اٹھائے بالکنی کی جانب بڑھ گیا۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ 2-3 بار بیل جانے کے بعد دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ دوسری طرف سے بہت محبت سے پوچھا گیا۔ جی ٹھیک،
लहजे में वाज़ह थकावट थी। क्या हुआ, तुम परेशान लग रहे हो? सब खैरियत है? इस टाइम फ़ोन किया? अलीज़ा ठीक है? दूसरी तरफ से बेचैनी से पूछा गया। 3 दिन बाद अलीज़े का निकाह है। जोहान ने एक लंबी सांस खारिज करके आखिर बोल ही दिया। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। ये सब कैसे अचानक? काफ़ी देर बाद स्पीकर से मध्यम सी आवाज़ उभरी। फिर जोहान ने साहिल से लेकर अलीज़े के रोने तक सब बताता चला गया। प्लीज़ उसे बचा ले इस जहन्नुम से। मैं भाई होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हर कोई उस कमीने के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी बाबा उसका निकाह उस कमीने के साथ करवाना चाह रहे हैं। हम कैसे उसके साथ अपनी जान सी प्यारी बहन का निकाह करवा दें, जो आए दिन कपड़ों की तरफ लड़कियां बदलता है? कैसे उसे इस जहन्नुम में झोंक दें? और जहाँ तक मैं बाबा को जानता हूँ, अभी भी वो अपने किसी मतलब के लिए उसका निकाह करवा रहे हैं। और मैं गुड़िया को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मर जाएगी लेकिन उस घटिया शख्स से कभी निकाह नहीं करेगी। जोहान की आवाज़ में वाज़े बेबसी झलक रही थी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। कुछ और 1-2 बातों के बाद जोहान ने अलविदा कलमात लेकर फ़ोन रख दिया। जोहान पहले के निस्बत अब काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहा था। अब उसके चेहरे पर सुकून ही सुकून था। वो जैसे ही कमरे में आया तब तक मिशाल भी कॉफ़ी ला चुकी थी। वो उसके हाथ में कॉफ़ी लेता बेड पर बैठकर मज़े से पीने लगा। लगता है परेशानी से आपका दिमाग अपनी जगह से हिल गया। मिशाल कॉफ़ी का घूंट भरते हुए उसकी तरफ देख कर बोली, जो बड़े मज़े से बैठा कॉफ़ी पी रहा था। कुछ ऐसा ही समझ लो। जोहान भी मुस्कुराता हुआ उसी के अंदाज में बोला। बरसों पहले दी गई कसम आज वो तोड़ने जा रही थी। उसे वापस पाकिस्तान बुला रही थी। उनके लिए ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन उन्हें ये करना था हर हाल में। पहली बेल पर ही दूसरी तरफ से कॉल रिसीव कर ली गई। अस्सलाम वालेकुम छोटी मामा, अजान लहजे में बेपनाह मोहब्बत समोए बोला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? हरीम बेगम अपने आप को मजबूत किए बामुश्किल बोली। जी अल्लाह का करम है। खैरियत, इस वक्त आपने फ़ोन किया? वो फिक्रमंदी से बोला। फिर काफ़ी देर उनके दरमियान खामोशी छा गई। जैसे हरीम बेगम की आवाज़ ने तोड़ा, अजान वापस आ जाओ। वो कुर्सी की बेग से पश्त लगाए आंखें मूंदे हुए बोली, आप जानती हैं मैं वापस नहीं आ सकता। आपने मुझे अपनी कसम से बांधा हुआ है, जो मैं मर के भी नहीं तोड़ सकता। अजान उनकी बात सुनकर संजीदगी से बोला, तोड़ दो उस कसम को और वापस आ जाओ। मुझे तुम्हारी इस वक्त बहुत ज़रूरत है अजान। वो तकलीफ़ से बोली। उसे उनका लहजा भीगा हुआ महसूस हुआ। उनके रोने का सोच कर ही उसकी रूह तड़प गई। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकता था अपनी छोटी मामा की आंखों में आंसू। छोटी मामा प्लीज़ आप रोए नहीं, आपका हुक्म सर आँखों पर। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से ही आ जाऊँगा, बस आप रोए नहीं प्लीज़। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, कहकर उन्होंने बगैर और कुछ कहे फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद होने के बाद वो काफ़ी देर सर हाथों पर गिराए सोचता रहा कि अचानक वहाँ ऐसा क्या हुआ है कि छोटी मामा ने उसे अपनी कसम तोड़कर वापस आने का कह दिया। काफ़ी देर सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया और वो सर झटकता हुआ कोई नंबर मिलाने लगा। हाँ हेलो आसिम, मेरी कल सुबह की पाकिस्तान की फ़्लाइट बुक करवाओ। ओके सर। और हाँ, यहाँ का काम कुछ दिनों के लिए तुम देखना, ठीक है? जी सर। दूसरी तरफ से जवाब सुनकर अजान ने फ़ोन रख दिया। आज संडे था, इसलिए वो आज देर तक सोता रहा। अभी भी उसकी आँख फ़ोन बजने की आवाज़ से खुली थी। फ़ोन बेड पर उछालता वो फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गया। 10 मिनट बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला। शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था। चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी कायम थी। जब दोबारा उसका फ़ोन बजा, उसने बगैर देखे फ़ोन उठा लिया। हेलो, अजान हमदानी स्पीकिंग। अजान अपने सिल्की बालों को एक हाथ से सेट करता दूसरे हाथ से फ़ोन कान से लगाए अपनी भारी और सर्द आवाज़ में बोला, हाय हनी, कैसे हो? सामने से बहुत मोहब्बत से पूछा गया, लेकिन अजान सुबह सुबह वानिया की आवाज़ सुनकर सख्त बदमज़ा हुआ। बोलो क्यों फ़ोन किया? वो बगैर कोई तासुरुत जाहिर किए बोला। क्यों, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती क्या? वानिया नाराज़गी जताते हुए बोली। लेकिन यहाँ परवाह किसे थी? मैंने पूछा फ़ोन क्यों किया? अजान काफ़ी सर्द और सापट लहजे में एक बार फिर बोला। वानिया उसके सापट लहजे पर अपनी सारी नाराज़गी एक साइड पर रख के बोलना शुरू हुई। आई एम रियली सॉरी हनी। वानिया अपनी आवाज़ में शर्मिंदगी पैदा करते हुए बोली। फॉर वॉट? उस दिन ऑफिस में जो हुआ उसके लिए। आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है, बाद में बात होती है, बाय।
کہہ کر اس نے کھٹک سے فون بند کر دیا۔ کہاں تک بھاگو گے مسٹر اذان صہیب ہمدانی؟ تمہیں آخر کبھی نہ کبھی تو میرے پاس آنا ہی پڑے گا، اور جس چیز سے وانیہ وہاب کو محبت ہو جائے نا، وہ چیز کسی بھی قیمت پر وانیہ وہاب کی ہو کر رہتی ہے۔ تمہیں بھی بہت جلد اپنا بنا کر رہوں گی، اور اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی تمہاری زندگی میں آئی تو اس دن اس لڑکی کا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، وانیہ کہہ کر لگاتے ہوئے جنونی انداز میں بولی، اور اپنے مصنوعی آنسو صاف کرنے لگی۔ اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینک یو، بائے بائے۔